لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، آج اس غمناک، دردناک اور المناک شب میں جو ہمارے آقا اور مولا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شب شہادت ہے، آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آرزو اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امیر المؤمنین کی پیروی کرنے والوں اور امیر المؤمنین کے ساتھ میدان محشر میں قرار پانے والوں میں پروردگار جگہ عنایت فرمائے۔ تفسیر سورہ مبارکہ ملک کی آپ حضرات مسلسل سماعت فرما رہے ہیں کہ جس سلسلے کی یعنی سورہ مبارکہ ملک کی تفسیر کا آج یہ سلسلہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ کل سے یہ تفسیر برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ آپ کے درمیان سورہ توبہ کی تفسیر کے ذریعے سے آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کے معارف کو اور ان کے علوم کو پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کے اس عظیم الشان سورہ ملک کی 29ویں آیے شریفہ اور اس کے بعد 30ویں آیے شریفہ کہ جو سورہ ملک کی آخر کی 2 آیتیں ہیں، ان کے بارے میں گفتگو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ قل، اے پیغمبر آپ ان سبھی سے یہ بات کہہ دیجئے کہ هو الرحمن، وہ ذات کہ جس ذات نے مجھے اس کائنات میں رسول بنا کر، نمائندہ بنا کر، اپنی حجت بنا کر بھیجا ہے، وہ رحمان کی ذات ہے۔ آمنا بہ، اس ذات عظیم الشان پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی ذات پر ہم سب نے بھروسہ رکھا ہے، اسی پر ہمارا توکل ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب وہ لوگ جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں گے، جان لیں گے۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس امت کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو اس کائنات میں بھیجا ہے، اور ذات پروردگار ہی رسول اللہ کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ انسان رسالت مآب کے خلاف سازشیں کر رہا تھا،
انسان رسالت مآب کے قتل کی دعائیں کر رہا تھا، انسان رسالت مآب کے دنیا سے چلے جانے کے لیے آرزوئیں کر رہا تھا، لیکن تائید پروردگار، نصرت پروردگار اور مدد پروردگار کا یہ نتیجہ کہ حیات پیغمبر میں بھی اسلام ترقی کرتا رہا، اور بعد پیغمبر جس سلسلہ امامت کو اللہ نے پیغمبر اسلام کی تبلیغات کا ذمہ دار اور پیغمبر اسلام کی شریعت کا نگہبان بنایا، وہ سلسلہ امامت نے بھی اس اسلام کو ترقی دی، اس کو عروج کی ان بلندیوں تک پہنچایا کہ پھر یہ اسلام لوگوں کے درمیان سر اٹھا کر زندگی گزارنے اور عزت کے ساتھ رہنے کا جذبہ ان مسلمانوں کو عطا کرنے لگا۔ یہ اسلام کہ جسے ان کفار نے، مشرکین نے، منافقین نے، ملحدین نے نہ جانے کن کن سازشوں کے ذریعے سے مٹانا چاہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، نگہبانان اسلام کو تو انہوں نے شہید کیا، اسلام کو وہ یقیناً شہید نہیں کر پائے۔ محافظان شریعت کو انہوں نے قتل کیا، لیکن وہ شریعت کو پامال نہیں کر سکے۔ قرآن کے ذمہ داروں اور مفسرین کو ان سارے افراد نے تہہ تیغ کر دیا، لیکن مفسران قرآن کی شہادت کے باوجود قرآن کو وہ سرنگو نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کی شہادت کے بعد دوسرا سامنے آتا تھا، دوسرے کی شہادت کے بعد تیسرا ذمہ دار سامنے آتا تھا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ محافظ قرآن، معلم قرآن، مفسر قرآن، ثقل قرآن، یعنی اہل بیت اطہار کی امامت کے آخری نمائندے آج بھی روئے زمین پر موجود ہیں، اور انہی کی بنا پر یہ قرآن زندہ ہے، انہی کی بنا پر یہ شریعت باقی ہے، انہی کی بنا پر آج دین اسلام لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ افراد جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، جان جائیں گے کہ رحمان اللہ اس دنیا میں موجود اپنے نبی، اپنے پیغمبر کا نگہبان ہے، لہٰذا انہیں کوئی گزند نہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اور اسی لیے اگر آپ توجہ فرمایا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اس آیہ شریفہ سے متعلق کہ فَسَتَعْلَمُونَ من هو فی ضلال مبین یا معشر المکذبین حیث انبأتکم رسالت ربی فی ولایت علی والائمہ۔ فرمایا کہ جس طرح سے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی امامت کو میں نے تم لوگوں تک پہنچایا، رسالت ماں فرما رہے ہیں، امام نقل کر رہے ہیں رسول اللہ سے متعلق کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ جس طرح سے امیر المؤمنین کی ولایت کو تم سب تک پہنچایا، والائمہ علیہم السلام، اور جس طرح سے ائمہ اطہار کی امامت کو اس امت تک پہنچایا، من بعدہ من ہوا فی ضلال مبین کذا انزلت۔ تو وہ افراد کے جو رسالت مآب کے بعد اسلام کے ختم ہو جانے، مٹ جانے کی تمنا کر رہے تھے، انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ ایک پیغمبر کے دنیا سے جانے کے باوجود جانشین پیغمبر کی بنا پر اسلام باقی رہنے والا ہے۔ لوگ لاکھ آرزویں کرتے رہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد دین اسلام مٹ جائے گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، اسلام کا ذمہ دار رسالت مآب کو اللہ نے بنایا ہے، اسلام کا ذمہ دار ائمہ اطہار کو اللہ نے بنایا ہے، لہٰذا سلسلہ امامت جب تک باقی رہے گا تب تک اس روئے زمین پہ قرآن بھی زندہ رہے گا، شریعت بھی باقی رہے گی، اسلام بھی حیات نو کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ اور اس کے بعد وہ آخری آیہ شریفہ جو بڑی قیمتی ہے، بڑی اہم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ اے پیغمبر آپ ان سب سے کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ اگر اللہ اس زمین کے اندر سارا پانی سوکھ دے، سارا پانی زمین کے اندر جا کر ٹھہر جائے،
اور یہ پانی دوبارہ جاری ہوتے ہوئے انسانوں تک نہ پہنچے تو کون ہے کہ جو اس پانی کو دوبارہ انسانوں تک پہنچا سکتا ہے؟ یہ یاد رکھیں، صرف ذات پروردگار انسانوں کے لیے دوبارہ پانی کا انتظام کر سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر علاقے میں پانی کا انتظام ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے اور وہی پانی سال بھر ان جگہوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم خود جس شہر میں اس وقت مقیم ہیں، اس شہر ممبئی میں پانی ہمیں کہاں سے میسر ہوتا ہے؟ یہ پانی آسمان سے بارش کے شکل میں بادلوں سے زمین تک پہنچتا ہے اور سال بھر یہی لیکس میں، یہی ان جگہوں کے اوپر کہ جہاں پر ان پانی کو جذب کر کے روک کے رکھا جاتا ہے، وہاں سے سال بھر سپلائی کیا جاتا ہے اور یہ پانی سال بھر انسان پی کر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے موقع حاصل کرتا ہے۔ اگر یہی پانی آسمان سے نہ برسے، ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ جس سال بارش کم ہوتی ہے، جس سال بارش مختصر سی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، سال بھر ہم سب پریشان رہتے ہیں، سال بھر ہم پانی کے لیے فکر مند رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو پانی کے لیے تڑپتے ہوئے انسان دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ہم سب پانی کے چاروں طرف، بلکہ یوں کہا جائے کہ پانی کے پڑوس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنا لق و دق سمندر ہے کہ جو اسی بامبے کے اطراف میں موجود ہے، اس کے باوجود ہم پانی پی نہیں سکتے۔ تو آپ انصاف سے بتائیں کہ جب کھارا ہی صحیح پانی موجود ہوتا ہے، پھر بھی ہم پیاس محسوس کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم پانی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، پانی کم برستا ہے تب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر یہی پانی زمین اپنے اندر روک لے، یہی پانی زمین کی گہرائیوں میں جا کر ٹھہر جائے اور پھر نتیجہ یہ ہو کہ یہ پانی انسانوں کو نہ مل پائے، کیا یہ انسان زندہ رہ پائے گا؟ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تمام چیزوں کو زندگی عطا کی گئی ہے اسی پانی کے ذریعے سے۔ درخت ہرے بھرے ہیں پانی کی بنا پر، حیوانات چل پھر رہے ہیں پانی کی بنا پر، انسان زندہ ہے پانی کی بنا پر، یہ ساری چیزوں میں زندگی ہے اسی پانی کی بنا پہ۔ پانی کو آپ واپس لے لیجئے، پانی کو نہ دیجئے، نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر کوئی چیز آپ کے سامنے، نگاہوں کے سامنے آپ کے لیے باقی نہیں بچے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ یہ پانی اللہ رب العزت اپنی نعمت کی شکل میں انسانوں کو متوجہ کرا رہا ہے کہ یہ پانی جو تمہارے پاس نعمت پروردگار ہے، اگر اللہ نے روک لیا، حتیٰ آپ جانتے ہیں زمین کو پروردگار عالم نے یہ قوت اور توانائی دی ہے کہ وہ پانی کو ایک گہرائی میں جانے کے بعد روک دے۔ اس پر آپ توجہ دیجیے گا، مفسرین نے اس پر غور کرنے کے لیے ہم سب کو دعوت فکر دی ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں پانی موجود ہے، اگر اللہ رب العزت نے اس آخری تہ میں پہنچنے کے بعد پانی کو اس جگہ پر ٹھہرا نہ دیا ہوتا، بلکہ وہاں کی مٹی بھی، وہاں کی زمین بھی پانی کو اپنے اندر جذب کرنے لگتی، پانی اور نیچے چلا جاتا، نتیجے میں اور نیچے جاتا، اور نیچے پہنچ جاتا، اوپر انسان جو زمین پر موجود ہے اسے ایک قطرہ پانی نہ ملتا۔ یہ بھی کرم پروردگار ہے کہ وہ گہرائی کے جس گہرائی پر پانی کو پروردگار نے روکا، اس گہرائی کے نیچے موجود مٹی نے پانی کو جذب نہیں کیا، ورنہ یہ پانی دھیرے دھیرے گہرائیوں میں اتر جاتا، پھر انسان کے لیے کسی صورت میں استفادے کے لائق نہ رہ جاتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ لیکن اب آئیے میں آپ کو تفسیر کی دنیا میں لے کر چلوں کہ مفسرین نے احادیث معصوم کے ذریعے سے اس آیے شریفہ کے ذریعے کیا سمجھایا ہے۔ پھر سے ترجمہ سن لیں تاکہ تفسیر کو سمجھ لیں اور اس کو درک کرنے میں ہم کو آرام اور آسانی ہو جائے۔ فرمایا قرآن مجید کہتا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کیا تم نے یہ دیکھا کہ اگر اس پانی کو زمین کے اندر روک لیا جاتا، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پھر کون تھا کہ جو اس جاری پانی کو تمہیں عطا کرتا؟ ذات پروردگار کے علاوہ تمہیں کوئی اس پانی کو دوبارہ نہیں دے سکتا۔ اب آئیے میں آپ کو تفسیر کی دنیا میں لے کے چلوں۔ روایتوں میں اس سے متعلق جو جملہ وارد ہوا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے آقا اور مولا امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام
مولا کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین قال اذا غاب عنکم امامکم فمن یأتیکم بامام جدید۔ اس آیے شریفہ سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر موجود اپنے امام کو پردہ غیبت میں بھیج دیا تو کون ہے کہ جو ایک نئے امام کو لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر سکے؟ یہ صرف اللہ کی ذات وہی ہے کہ جو انسانوں کے لیے امامت کو بھیجے اور غیبت میں جانے کے بعد دوبارہ ان کو ظہور کے مرحلے تک پہنچنے کی اجازت دی۔ صرف اللہ انسانوں کے لیے امام معین کریں گے، صرف اللہ لوگوں کے لیے امامت کو مقرر فرمائے گا، کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے غیبت کے دور میں البتہ یہ آیے شریفہ اور یہ ساری آیات شریفہ اور یہ پورا سورہ نازل ہو رہا ہے مکہ معظمہ میں، لیکن خبر دی جا رہی ہے اس آخری زمانے سے متعلق کہ جب آخری زمانے میں آخری امام پردہ غیبت میں ہوں گے اور اس پردہ غیبت میں موجود امام لوگوں کے درمیان نہیں ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہیں، اس کے باوجود یہ انسان امام کے عظیم الشان وجود سے استفادہ کرے گا۔ امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن لوگ امام کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ لوگ امام تک اپنی نگاہوں کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں، لیکن امام کی نگاہیں سارے افراد کو دیکھ رہی ہیں۔ اور اسی لیے یہ جو آخری دور میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر امامت غیبت کے پردے میں ہو، کون امامت کو سامنے لا سکتا ہے؟ کس کے اندر یہ ہمت و جرأت و طاقت و توانائی ہے کہ ایک نئے امام کو لا کر پیش کرتے؟ خود امام معصوم نے، آخری فرزند رسول نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ میری غیبت کے دور میں لوگ میرے وجود سے فائدہ حاصل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام غیبت کے پردے میں ہوں اور امت کی نگاہیں نہ پہنچ پا رہی ہوں تو پھر یہ لوگ سوچیں کہ پھر امام کے وجود کا فائدہ کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ امام کے وجود کا فائدہ ساری کائنات کو مل رہا ہے۔ مولا خود جملہ فرماتے کہ اما وجہ الانتفاع فی غیبتی فکل انتفاع بالشمس اذا غیبتها عن الابصار السحاب۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے کبھی کبھی سورج اور زمین کے درمیان یہ بادل حائل ہو جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سورج کی شعاعیں زمین تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، لیکن زمین اس سورج کی شعاؤں کو نہ دیکھنے کے باوجود سورج سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے میں پردہ غیبت میں ہونے کے باوجود اس شکل میں ہوں، اللہ نے قرار دیا ہے کہ ساری انسانیت میرے وجود سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اس کے معنی ہے جس طرح سے یہ سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ جانے کے باوجود زمین کو فائدہ عطا کرتا ہے، امام معصوم غیبت میں ہونے کے باوجود بشریت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ سورج ہے کہ جس تک ہماری نگاہیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ کیوں؟ بیچ میں بادل حائل ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم سورج کو تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اگر اس درمیان بھی آپ غور کریں، وہ وقت کہ جب پوری دنیا سے سورج غائب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اس وقت میں، اور دوپہر کا وہ وقت کہ جب سورج اور زمین کے درمیان بادل حائل ہو گیا اور زمین والے سورج کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ان دونوں وقتوں میں فرق ہے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پوری طرح سے اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن جس موقع کے اوپر بادلوں میں چھپا ہوتا ہے، پوری دنیا میں اندھیرا نہیں ہوتا، دنیا میں روشنی ہوتی ہے، دنیا میں روشنی باقی رہتی ہے۔ اگرچہ سورج کی شعاعیں زمین تک نہ پہنچیں، لیکن روشنی سورج کی پہنچتی ہے زمین تک۔ لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات کی طرح سے تاریکی چھا گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ مولا یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ امامت کا سورج اس بادلوں کی اوٹ میں ہونے کے باوجود ساری زمین کو روشنی عطا کر رہا ہوتا ہے، اور ساری زمین پہ رہنے والے افراد امامت کے وجود سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
سورج کا بادلوں میں چھپ جانا، کیا ایسا ہوتا ہے کہ سورج کے بادلوں میں چھپ جانے کے بعد سارے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آنے لگ جائیں کہ رات آ گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیا سارے گھروں میں لائٹس کو آن کر دیا جاتا ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیا ان پودوں کے اندر جو گروتھ ہو رہی ہے، ان پودوں کے اندر جو سورج کی شعاؤں کی بنا پر ان کے اندر جو نما ہو رہا ہے، کیا اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی؟ نہیں، یہ سارے کام دنیا میں جاری و ساری رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج اوٹ میں ہونے کے باوجود زمین والوں کو فیضیاب کر رہا ہے۔ اسی طرح سے امام کا وجود ہے کہ جن کا وجود پردے میں ہونے کے باوجود زمین والوں کو فیض پہنچاتا۔ یہ ایک دوسری بات اگر آپ توجہ فرمائیں، کیا ایسا کبھی ہوتا ہے؟ دیکھیے، سسٹم جو ہمارا ہے، اس سسٹم کے مطابق سولر سسٹم کی بنا پر ہم اپنے وقت کو مقرر کرتے ہیں۔ یہ سولر سسٹم منحصر ہے سورج کے اوپر۔ سورج بادلوں میں جا چکا ہے، کیا سورج کے بادلوں میں چلے جانے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ وقت ٹھہر جائے، لوگوں کی گھڑیاں رک جائیں، ٹائم آگے نہ بڑھے؟ نہیں، یہ سارے امور انجام پا رہے ہوتے ہیں، وقت ٹھہرتا نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے کہ سورج کے بادلوں میں ہونے کے باوجود سورج کا اختیار اس وقت پر باقی رہتا ہے، وقت ٹھہرتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے کائنات میں یہ آفتاب امامت غیبت کے پردے میں ہونے کے باوجود کائنات پر ان کا اختیار باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیبت میں چلے جانے کی بنا پہ معاذ اللہ ان کا اختیار نہ رہ گیا ہو، اختیار کائنات پر باقی رہتا ہے۔ میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ سورج جس موقع کے اوپر آپ زمین کے اوپر موجود ہیں، آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ سورج بادلوں میں چھپ چکا ہے، آپ کی نگاہیں سورج تک نہیں پہنچ رہی ہیں، لیکن آپ کسی بلندیوں کی طرف جانے والے ہوائی جہاز میں اگر بیٹھ کر ان بادلوں سے اوپر آ جائیں تو اب آپ کو وہی زمین پر جو سورج چھپا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ سورج دکھائی دینے لگ جائے گا۔ زمین والے تو یہ بتائیں گے کہ زمین کے لیے سورج بادلوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن فلائٹ میں بیٹھے ہوئے انسان کو باقاعدہ وہ سورج دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ سورج یقیناً بادلوں میں چھپا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین پر ہیں لیکن جو بلندیوں کی طرف پرواز کر رہے ہوں، ان کو یہی سورج دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک یہی کیفیت امام معصوم کی بھی ہے۔ یقیناً امام معصوم غیبت کے پردے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود کرداروں کی بلندیوں نے بعض ایسے خوش نصیب افرادوں کو بلندیاں عطا کی کہ یہ افراد بلندیوں پر جانے کے باوجود اس بلندی تک پہنچے کہ انہوں نے اپنے امام وقت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے معنی ہے کہ یہ غیبت ہے، لیکن اگر امام کی طرف سے اجازت ہو تو بہت سے خوش نصیب افراد امام کے چہرے پر نور کی زیارت کا شرف پا لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح سے اگر انسان بلندیوں کی طرف چلا جائے تو بادلوں میں چھپے ہوئے سورج کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نہ جانے کیسی کیسی شخصیتیں اپنے زمانے کی انہوں نے امام معصوم کی خدمت میں حاضر ہو کر امام سے خود بے نفس نفیس استفادہ کیا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ غیبت کے پردے میں ہونے کے باوجود امام کے وجود سے کائنات فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اور پھر میں ایک جملہ اور چوتھا اس کے سلسلے میں عرض کر دوں۔ میں نے 3 باتیں عرض کی کہ سورج کے چھپے ہونے کے باوجود روشنی باقی رہتی ہے۔ میں نے یہ بات بھی عرض کی کہ وقت کے اوپر اختیار باقی رہتا ہے سورج کا۔ میں نے یہ بات بھی عرض کی کہ وہ افراد جو بلندیوں کی طرف پہنچ جائیں وہ اس سورج سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چوتھی صورت اور بھی ہے۔ زمین کو 2 ایسے کرے ہیں کہ جو اس زمین کو روشنی عطا کر رہے ہیں۔ ایک سورج ہے، دوسرا چاند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ سورج کی جتنی روشنی ہے وہ اس کی ذاتی ہے، لیکن چاند کے پاس اپنی ذاتی کوئی روشنی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اس کی روشنی ہے وہ اس روشنی کو اس نے دنیا کے دوسرے سمت میں چمکتے ہوئے سورج سے لیا ہے۔ یہ سورج دنیا کے دوسرے حصے میں چمک رہا ہے اور دنیا کے اس حصے میں فلک پر موجود اس چاند کو روشنی دے رہا ہے۔ نتیجے میں یہ چاند
چمک کر زمین والوں کو نور عطا کرتا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ جو کچھ بھی روشنی چاند کے پاس ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ کسبی ہے، اس نے لیا ہے، حاصل کیا ہے، اور اسی لیے اگر سورج وہ روشنی نہ عطا کرے تو پھر چاند کے پاس کوئی روشنی باقی نہیں بچے گی۔ ٹھیک یہی صورتحال اس کائنات میں امام معصوم کی ہے۔ امام معصوم پردہ غیبت میں ہیں، لیکن اپنے علم کو انہوں نے ایسے افراد کو عطا کیا ہے کہ جن کی بنا پر اس کائنات میں نظام شریعت کو سمجھانے والے افراد موجود ہیں۔ یہ افراد، ان کے پاس ذاتی طور پہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے انہوں نے امام معصوم سے روشنی لے لی ہے، امام معصوم سے انہوں نے علم لیا ہے۔ یہ مجتہدین کرام، یہ مراجع عظام، ان کے پاس اپنا ذاتی پرسنل کچھ نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ بھی روشنی لی ہے وہ نور امامت سے لیا ہے، لہٰذا ان کا کوئی بھی کسی بھی طرح سے مقابلہ امام معصوم سے نہیں ہو سکتا۔ امام معصوم کی عظمت تک تو کائنات میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن ہاں اس در اہل بیت سے علم لینے کے بعد یہ فقہا، یہ مجتہدین، یہ مراجع کرام بشریت کی، شریعت کی دنیا میں ہدایت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام معصوم سے روشنی لے رہے ہیں، اور اسی بنا پر ان کے القاب میں سے ایک لقب نائب امام کا بھی اسی لیے ہے۔ اسی لیے جو خاص نائب تھے ان کو نواب اربعہ بھی کہا گیا، نائبین تھے یہ امام کے، سفرا تھے امام کے۔ اس کے معنی ہے کہ امام پردہ غیبت میں ہیں، لیکن ہدایت کے لیے انہوں نے ذمہ دار افراد معاشرے میں قرار دیے ہیں، اور اسی لیے جن کو اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانا ہوتا ہے وہ نور امامت کے ذریعے سے علم کی بلندیوں کو حاصل کرنے والے افراد کے پاس آتے ہیں، اور شریعت کے مسائل کو ان سے دریافت کرنے کے بعد اپنی زندگیوں کو کامیاب بناتے ہیں۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، جب اگر اللہ چاہے اس پانی کو زمین کے اندر روک لے تو کوئی پانی کو نہیں واپس سامنے لا سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سے امامت کا سلسلہ بھی ہے، اگر پروردگار اس امامت کو پردہ غیبت میں قرار دے تو پھر کسی انسان کے اندر یہ طاقت و توانائی نہیں ہے کہ کوئی امام بنا سکے۔ یہی صورتحال بعد پیغمبر بھی سامنے آئی۔ حیات پیغمبر کے بعد، رسالت مآب کا دور گزرنے کے بعد، ان مسلمانوں نے رسالت مآب کی بتائی ہوئی باتوں سے روگردانی اختیار کی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جو حقدار تھا انہیں گھر میں بیٹھنا پڑا، اور جو حق نہیں رکھتا تھا وہ برسر اقتدار آیا۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو 25 سال تک اپنے گھر میں بیٹھنا پڑا۔ آپ بشریت کے لوگوں کے درمیان اللہ کا نمائندہ موجود ہے، لیکن لوگ ہدایت لینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ لوگوں نے امام معصوم سے ہدایت کو حاصل نہیں کیا، لیکن کس کا نقصان ہوا؟ کیا امام معصوم کا معاذ اللہ کوئی نقصان ہے؟ نقصان امام معصوم کا نہیں ہے، اس بشریت کو نقصان ہوا کہ جس بشریت کو 25 سال آگے جانا تھا، امامت سے دور رہنے کی بنا پر یہ بشریت 25 سال پیچھے چلی گئی۔ نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، نقصان ہوا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے امیر المؤمنین سے فائدہ حاصل نہیں کیا، اور اسی لیے جب امیر المؤمنین کے پاس ظاہری طور پر حکومت آئی، البتہ آپ واقف ہیں کہ جنہیں اللہ الہی اپنا نمائندہ اس روئے زمین پہ بناتا ہے سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر حکومت نہ ہونے کی بنا پر امام معصوم اپنے بیت الشرف میں تھے۔ 25 سال کے بعد اب جب یہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد خلافت اور حکومت امیر المؤمنین کے دروازے پر آئی، اور اب امیر المؤمنین کے ہاتھوں پر سارے مسلمانوں نے بیعت کیا، اور اب ایک واقعی طور کے اوپر الہی حکومت، واقعی طور کے اوپر ایک عادلانہ حکومت قائم ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی بھوکا ایسا نہیں تھا کہ جس کو غذا نہ ملی ہو، کوئی یتیم ایسا نہیں تھا کہ جس کے لیے کپڑے کا انتظام نہ کیا گیا ہو، کوئی بیوہ ایسی نہیں تھی کہ جس نے مثلاً اپنے گھر میں چولہا نہ جلایا ہو اور کھانا نہ بناؤ، نہیں، سارے انتظامات ہوئے۔ کیوں؟
اس لیے کہ الہی نمائندے میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے نمائندے میں یہی فرق ہوتا ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا نمائندہ پہلے اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنے گھر والوں کو شکم سیر کرتا ہے، اپنے خاندان والوں میں بانٹتا ہے، جب بچ جاتا ہے تو لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ لیکن الہی نمائندہ خود بھوکا رہتا ہے، قوم کو کھلاتا ہے، خود ایک لباس میں پورا جاڑے کا موسم گزار دیتا ہے، لیکن امت میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے پاس لباس کا انتظام نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ الہی نمائندے کی خاصیت ہوتی ہے، خود تکلیفیں برداشت کرنا لیکن قوم کو فلاح و بہبود کی طرف لے کر جانا۔ امیر المؤمنین کی حیات طیبہ کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے، اور اسی لیے جورجی زیدان کو یہ جملہ لکھنا پڑا کہ امیر المؤمنین کی شہادت کی ایک وجہ تھی، قتل امیر المؤمنین فی محراب عبادتہ بشدت عدلہ۔ سرکار امیر المؤمنین کو صرف اس بنا پر درجہ شہادت پر فائز ہونا پڑا کہ آپ نے نہایت درجہ عدالت کو معاشرے میں برقرار رکھا۔ عدالت امیر المؤمنین کی زندگی کا خاصہ تھا، امیر المؤمنین کی زندگی کی بنیاد عدالت تھی۔ ناانصافی امیر المؤمنین کو برداشت نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ایک عادل حاکم آتا ہے تو سارے ظالم، سارے ستمکار، سارے برے افراد ان کے مقابل میں آ جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین 4.5 سال اور 5 سال کے درمیان جو آپ نے حکومت کی ہے، 3 بڑی بڑی جنگیں امیر المؤمنین نے، جو امیر المؤمنین کے مقابل میں دشمن آئے، انہیں امیر المؤمنین کو برداشت کرنا پڑا۔ جنگیں قوموں کو توڑ دیتی ہیں، یہ امیر المؤمنین کے لیے سخت مرحلہ تھا۔ امیر المؤمنین سے لڑنے کے لیے دشمن یہ خود نام نہاد مسلمان چلے آ رہے تھے۔ امیر المؤمنین کو تلوار اٹھانی ہے اور اب ان دشمنوں کو جواب دینا ہے۔ نتیجے میں وہ وقت کے جو قوم کی فلاح و بہبود کے لیے صرف ہونا تھا، وہ وقت میدان جنگ میں صرف ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کے درمیان جب امامت حکومت میں ہو تو وہ جلوے سامنے آتے ہیں کہ جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ امیر المؤمنین نے جب یہ دیکھا کہ دشمنوں نے بار بار حملے کیے ہیں عالم اسلام پر، تو اب اپنی حکومت کا مرکز اس شہر کوفہ کو قرار دیا۔ شہر کوفہ میں ایک عجیب رونق ہے۔ امیر المؤمنین کے شہر کوفہ میں آ جانے کے بعد سارا اسلامی دنیا کا جو مرکز بن گیا وہ کوفہ بن گیا۔ ساری دنیا سے افراد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے۔ لوگ جو شہر کوفہ میں ہیں ان کا اچھا خاصا بزنس ہو رہا ہے، ان کو رقومات مل رہی ہیں، ایک عجیب رونق ہے۔ لیکن تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب اسی کوفے میں امیر المؤمنین نے بڑی خدمتیں کی ہیں۔ حتیٰ اسی شہر کوفہ میں امیر المؤمنین نے 2 بڑے کام اور بھی کیے۔ ایک بڑا کام یہ کیا کہ امیر المؤمنین نے سب سے زیادہ درخت لگائے ہیں۔ دوسرا بڑا اہم کام کیا کہ امیر المؤمنین نے شہر کوفہ میں سب سے زیادہ کنویں کھودے۔ پانی کا انتظام سارے کوفے میں امیر المؤمنین کی زحمت اور محنت کا نتیجہ تھا۔ سارا کوفہ جو پانی استعمال کر رہا تھا وہ امیر المؤمنین کے ان کنووں کی بنا پر استعمال کر رہا تھا۔ اور اسی طرح سے سارے درخت، کوئی جگہ ایسی باقی نہیں تھی کہ جہاں پر آبادی نہ ہو، وہاں پر امیر المؤمنین کے دست مبارک سے لگائے گئے یہ کھجور کے پیڑ نہ پائے جاتے ہوں۔ بے پناہ درخت کاری امیر المؤمنین نے فرمائی تاکہ لوگوں کے لیے پانی کا بھی انتظام ہو جائے، غذا کا بھی اہتمام ہو جائے۔ یہ امیر المؤمنین کی وہ انفرادی خدمت ہے کہ جس کو بشریت آج بھی یاد کرتی ہے۔ امیر المؤمنین لوگوں کے لیے زحمتیں، ایک کنواں کھودنا آسان کام نہیں ہوتا، وہ بھی عرب کے صحرا میں جہاں پر پانی کافی گہرائی میں پایا جاتا ہو، وہاں پر کنویں کھود کر پانی کا انتظام اور اہتمام کرنا یہ امیر المؤمنین کا جذبہ تھا۔ اتنی خدمت کرنے والے امیر المؤمنین 40 ہجری 19 ماہ مبارک رمضان امیر المؤمنین اسی شہر کوفہ کی سب سے بڑی مسجد کوفہ میں نماز کے لیے تشریف لائے ہیں۔ صبح کا وقت ہے۔ آپ کے سر اقدس پہ عبد الرحمن ابن ملجم نے ایسی ضربت لگائی ہے
امیر المؤمنین اس کے بعد مسلسل خش کے عالم میں رہے ہیں، بڑا سخت زخم تھا، سخت تکلیف تھی، لیکن امیر المؤمنین نے صبر کا مظاہرہ کیا، اس لیے کہ اگر میں درد اور اپنے زخم کا اظہار کروں گا تو میرے بچے کیسے صبر کریں گے، میں اگر اپنی تکلیف بیان کروں گا تو میری بیٹیاں کیسے صبر کریں گی۔ امیر المؤمنین صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن نتیجے میں غش پہ غش آ رہے تھے۔ امیر المؤمنین آج کی یہ شب آئی، امیر المؤمنین نے سارے خاندان کو جمع کیا، اور اب امیر المؤمنین وصیتیں فرما رہے ہیں۔ اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے امیر المؤمنین ایک ایک کو وصیت کر رہی ہیں، اور اس درمیان ایک وصیت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سرکار امیر المؤمنین نے اپنے اس بیٹے کو اپنے قریب بلایا، روایت کی لفظیں ہیں، میں وہ روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم متوجہ ہوں کہ امیر المؤمنین کو اپنے اس بیٹے سے کتنی محبت تھی۔ روایت میں جملے ہیں کہ لما كانت لیلۃ 21 من شہر رمضان، جب 21 ماہ مبارک رمضان کی رات، یعنی آج کی یہی رات آئی، واشرف علی علی الموت، اور اب امیر المؤمنین شہادت کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں۔ اخذ العباس، امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا، وَوَضَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ الشَّرِيفِ، اور امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے جناب عباس کو اپنے سینے پہ لٹایا، سینے پہ ان کا سر رکھا، وقال، اور یہ جملہ فرمایا کہ وَلَدِي وَسَتَقِرُّ عَيْنِي بِكَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بیٹا قیامت کے دن تمہاری بنا پر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، بیٹا تمہاری خدمتوں کی بنا پہ امیر المؤمنین جیسی ذات میدان محشر میں ناز کرے گی، تم پر فخر کرے گی۔ اور اس کے بعد جملہ فرمایا کہ ولدی، بیٹا اذا کان یوم عاشورا، بیٹا جب عاشور کا دن ہو، ودخلت المشرع، اور جس موقع کے اوپر تم نہر فرات میں داخل ہونا، ایاک ان تشرب الماء، لیکن علی بیٹا تم سے وصیت کر رہا ہے کہ تب تک پانی استعمال نہیں کرنا کہ جب تک وَأَخُوكَ الْحُسَيْنُ عطشانا، جب تک کہ میرا بیٹا حسین جب تک پیاسا ہے۔ یہ امیر المؤمنین اپنے بیٹے سے وصیت فرما رہے ہیں۔ امیر المؤمنین کو سارے واقعات کربلا پتہ ہیں، صرف چاہتے ہیں کہ کربلا کے لیے عباس کو تیار کیا جائے، چاہتے ہیں کہ کربلا کے لیے حسین کو تیار کیا جائے، اور اسی لیے امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جس موقع کے اوپر اپنی بیٹی کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، شہادت سے پہلے کا واقعہ، امیر المؤمنین نے اپنی بیٹی زینب کو روتے ہوئے دیکھا، اپنے سینے پہ سر رکھا، اور اس کے بعد علی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ نہیں معلوم مولا کیوں رو رہے تھے، شاید زینب سے کہنا چاہ رہے ہوں کہ بیٹی تم میرے سر پہ ایک ضربت کو دیکھ کے اس طرح سے رو رہی ہو، کربلا میں جب اپنے حسین کو تم زخموں سے چور دیکھو گی تو کیسے صبر کرو گی۔ اور یہی وجہ تھی امیر المؤمنین جب 21 ماہ مبارک رمضان کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے، زینب بھی رو رہی تھی، امام حسین بھی رو رہے تھے، امام حسن بھی رو رہے تھے، جناب عباس بھی، ساری اولاد رو رہی تھی۔ امیر المؤمنین اپنی اولاد کے درمیان دنیا سے رخصت ہوئے اور بڑی شان سے جنازہ اٹھا، لیکن ہاں کربلا میں امام علی علیہ السلام کا وہ بیٹا تھا کہ جس کی اولاد موجود تھی، لیکن حسین کے جنازے کو دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار طوق ہے۔ سید سجاد کربلا سے نکل رہے تھے اور آواز دے رہے تھے کہ بابا میں کتنا مجبور ہوں کہ اپنے بابا کو دفن کیے بغیر سرزمین کربلا سے جا رہا ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سب کو امیر المؤمنین کے عزاداروں میں قرار فرما،
میدان محشر میں امیر المؤمنین کی شفاعت حاصل کرنے والوں میں ہم سب کو شمار فرما۔ پروردگار ہمارے اور ہماری نسلوں کے دلوں میں امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت کو قرار فرما۔ پروردگار اس دنیا میں امیر المؤمنین کی بارگاہ کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں آج کا سوال جو ہر روز آپ سے دریافت کیا جاتا ہے، وہ سوال میں سرکار امیر المؤمنین کی شب شہادت ہے مولا ہی سے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس کے جواب کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اس علی ٹی وی کی طرف سے انعام کے مستحق قرار پائیں، بلکہ صحیح جواب کے ذریعے سے آپ سرکار امیر المؤمنین کی دعائیں اور سرکار امیر المؤمنین کی برکتیں بھی حاصل کر سکیں۔ آج کا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ امیر المؤمنین کو جو شہید کیا گیا اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے، جو میں نے ابھی دوران گفتگو آپ کے سامنے عرض کیا کہ مولا کو شہید کیا گیا اس ایک خاص وجہ سے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ آپ اس کو فوراً جواب بھیج کر علی ٹی وی کی طرف سے انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال پھر سے آپ سن لیجئے۔ امیر المؤمنین کی شہادت کی وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کو ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ جس کی بنا پہ امیر المؤمنین کو درجہ شہادت پر فائز کیا گیا؟ پروردگار ہم سب کو امیر المؤمنین کا سوگ منانے، امیر المؤمنین کا پرسہ دینے اور امیر المؤمنین کے فرزند آخری امام کی بارگاہ میں اس پرسے کو مقبول قرار دینے کی توفیق پروردگار ہم سب کو عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔